حج کا مفہوم کیا ہے اور حج کیسے کیا جاتا ہے؟ حج کہتے ہیں مخصوص مقامات پر مخصوص اوقات میں مخصوص اعمال کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج کے مخصوص مقامات 5 ہیں۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 منا، نمبر 4 مزدلفہ اور نمبر 5 عرفات۔ ان 5 جگہوں پر پہنچ کر مخصوص اعمال کرنے پڑتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں نے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب بخشا اور انہیں اپنی طرف سے رضا اور مغفرت کی نوید سنائی۔ اب قیامت تک جو بھی ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا اور مغفرت کا پروانہ نصیب ہوگا۔ ان 5 جگہوں میں سے 2 جگہیں بیت اللہ اور صفا مروہ قریب ہیں، اور منا اور مزدلفہ عرفات ذرا دور ہیں۔ بیت اللہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر منا کی وادی ہے، پھر مزدلفہ تو اس سے متصل ہے، ملا ہوا ہے، لیکن عرفات کی وادی تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر ہے۔ ان 5 جگہوں میں حج ادا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کے علاوہ کسی جگہ پر حج یا مناسک حج ادا نہیں ہوتے، صرف انہی جگہوں پر یہ اعمال ہو سکتے ہیں۔ اسلامی سال کے 12ویں مہینے کا نام ہی ذی الحجہ اس لیے ہے کہ اس میں حج کیا جاتا ہے۔ اس کے 5 دن ہیں، 8 تاریخ سے لے کر یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک۔ ان 5 دنوں میں حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ چھٹا دن اختیاری ہے، چاہے تو اس میں رمی کا عمل کریں اور چاہیں تو اس دن کی رمی کیے بغیر آ جائیں، اس کی اجازت ہے۔ لازمی مناسک جو ہر حاجی کو کرنے ہوتے ہیں ان کا وقت پہلے 5 دن ہے۔ ان 5 میں سے بھی پہلے دن میں صرف مسنون اعمال ہوتے ہیں۔ حج کے فرائض اور واجبات آخری 4 دن میں ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح کل 5 دن میں حج ادا ہوتا ہے۔ وہ مخصوص اعمال جن سے حج مکمل ہوتا ہے 7 ہیں، جن کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے احرام ہے۔ اس کا معنی ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا۔ اس سے وہ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں جو حاجی پر لازم کی گئیں، وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو حاجی کے لیے ممنوع ہے، اس لیے اس کو احرام حرام کر دینے والا کہتے ہیں، یعنی اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لینا جو عام حالات میں جائز ہیں مگر حاجی کے لیے وہ جائز نہیں، ممنوع ہیں۔ حاجی بلند مقامات اور عظیم اجر و ثواب کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو مشقت کی اس گھاٹی سے نہ گزارے اور ان چند حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر عارضی طور پر کچھ دنوں کے لیے ممنوع نہ کر لے۔ احرام کی وجہ سے جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے سلا ہوا لباس۔ حج یا عمرے کی نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے ہی سلا ہوا لباس اتار دیا جاتا ہے اور 2 چادریں پہن لی جاتی ہیں، یہ اس احرام کی ظاہری علامت ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان 2 چادروں کو ہی احرام کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ یہ خاص حالت کا لباس ہے، ورنہ احرام کا اصل معنی ہے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام اور ممنوع کر لینا جن کی حاجی کو اجازت نہیں۔ احرام کے بعد اگلے 2 اعمال طواف اور سعی ہیں۔ یہ 2 کام بیت اللہ اور صفا مروہ میں ہوتے ہیں۔ طواف کا معنی ہے بیت اللہ کے ارد گرد 7 پھیرے لگانا اور سعی کا معنی ہے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ یہ دونوں عبادتیں ان 2 جگہوں پر ادا ہوتی ہیں۔ حج کا چوتھا عمل وقوف ہے۔ وقوف کا معنی ہے کہیں پر جا کے ٹھہرنا، کہیں پر جا کے پڑ جانا کہ مراد پوری ہوگی تو یہاں سے ٹلیں گے ورنہ ادھر ہی پڑے رہیں گے، یہ ہے وقوف کا لغوی معنی۔ حج میں 2 جگہ وقوف ہوتا ہے، ایک عرفات میں، یہ حج کا رکن اعظم ہے،
اور حج کا سب سے اہم فرض ہے۔ دوسرا مزدلفہ میں یہ واجب ہے اور اس کا کرنا بھی ضروری ہے۔ حج میں 2 جگہ وقوف ہوتا ہے، مزدلفہ میں بھی اور عرفات میں بھی۔ حج کے آخری 3 عبادتیں ہیں رمی، قربانی اور حلق۔ یہ تینوں عبادتیں اکٹھی لکھی اور بولی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ تینوں ایک جگہ یعنی منا میں ادا ہوتی ہیں۔ رمی کا معنی ہے کنکر مارنا، قربانی کا معنی ہے جانور ذبح کرنا، اور حلق کا معنی ہے بال منڈانا۔ یہ 7 مخصوص اعمال ہیں جو حج میں کیے جاتے ہیں، عمرہ ہو یا حج ہو۔ احرام کی حالت کی 7 پابندیاں ہیں۔ جو چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہیں انہیں جنایت یعنی جرم کہتے ہیں، ان کے کرنے سے دم یعنی جرمانہ آتا ہے۔ یہ 7 چیزیں حاجی کے لیے ممنوع ہیں۔ ان 7 پر پابندی کا فلسفہ اور ان کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ آدمی عمر بھر میں عموماً ایک ہی مرتبہ محبوب کے در پہ حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، اس لیے اس پر یہ دھن طاری رہنی چاہیے کہ میری حاضری قبول ہو جائے، میری پچھلی زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور آئندہ کے لیے میری نجات کا فیصلہ ہو جائے۔ اس فکر کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔ اس دھن میں ایسا دیوانہ ہونا ہے کہ اپنے آپ کی بھی خبر نہ رہے، دنیا سے بھی بیگانہ بننا ہے، گویا ہوش و حواس نہیں، بال بنانے کا، لباس پہننے کا، خوشبو لگانے کا ہوش نہ رہے، یعنی اپنی زیب و زینت، اپنی راحت کی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی۔ یہ 7 چیزیں اسی فلسفے کے تحت ممنوع کی گئی ہیں۔ جس آدمی کو فکر لگی ہوتی ہے اس کے بال بڑھ رہے ہیں، ناخن بڑھے جا رہے ہیں، اس کو ہوش ہی نہیں، خوشبو کی اس کو کیا فکر ہوگی، اس کو اپنے لباس کا ہی نہیں پتہ۔ آدمی کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ حاجی نے بھی ایسا حال بنانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں جیسا اس کو کر دے جن کو اس حال کی حقیقت نصیب تھی۔ ناخن تراشنا، جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا، حجامت بنانا سب منع ہے۔ اضافی بالوں کو ختم کرنا بھی منع ہے، اور سر، داڑھی کے بال اور مونچھ کے بال لینا بھی منع ہے۔ خوشبو لگانا یا ایسی چیز استعمال کرنا جس میں خوشبو لگی ہوئی ہو منع ہے۔ مرد کو چہرہ یا سر ڈھانکنا دونوں منع ہے۔ عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے، لیکن وہ چھجے والی ٹوپی استعمال کرے تاکہ نقاب چہرے کو نہ لگے۔ عورت کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، چھجے والی ٹوپی میں دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ عورت کے لیے شریعت کے 2 حکم ہیں، ایک یہ کہ غیر محرموں کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی، اس کے چہرے کو اس کا جو خالق ہے اللہ وہی دیکھ سکتا ہے یا جس کو اس خالق نے اجازت دی ہے، یعنی اس کا شوہر یا اس کے محرم مرد دیکھ سکتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پردے کی یہ پابندی اپنے ملک میں بھی ہے، اور وہاں تو یہ انتہائی تاکیدی اور لازمی پابندی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں کی نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہاں کے گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ دوسری پابندی شریعت کی طرف سے حج کے دوران یہ ہے کہ چہرہ ڈھانکو، لیکن ایسی چیز سے جو چہرے کو نہ لگے۔ اب چہرہ ڈھانکنا بھی ہے اور نقاب کو چہرے سے لگنے سے، چہرے کو چھونے سے بھی روکنا ہے۔ اس کا حل چھجے والی ٹوپی ہے کہ نقاب چہرے کو نہ لگے لیکن غیر محرم سے چہرے کو چھپا لے۔ مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، قمیص، شلوار، زیر جامہ، دستانے یا موزے سب منع ہیں۔ ایسی چپل بھی ممنوع ہے جو پیر کے بیچ میں ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانکے۔ یعنی اصل میں حاجی کو تو دنیا کی سب چیزیں چھوڑ کر بس صرف ستر چھپانے کے لیے 2 چادروں کی اجازت ہے۔ ستر تو ایک سے چھپ جاتا ہے، اوپر کا جسم ڈھانکنے کے لیے ایک اور چادر کی ضرورت ہے۔ سر پاؤں ننگے ہونے چاہیے، لیکن پیر کے ننگا ہونے میں یہ تکلیف ہو سکتی تھی کہ کنکر لگ جائے، کانٹا لگ جائے، پتھر چبھ جائے، زخمی ہو جائے گا، فرش گرم ہے، گرمی کے موسم میں تلوے جل جائیں گے، اس لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ تلوے کی حفاظت کے لیے چپل پہن لو، لیکن پاؤں ڈھکو نہیں۔ اس سے اوپر یا تو کینچی چپل ہو یا ایسی پٹی والی چپل ہو کہ چپل پاؤں سے تو اٹکی رہے لیکن پاؤں کی پشت کو چھپائے نہیں۔ آخری ممنوع چیز شہوت کا کوئی کام یا بات کرنا۔ یہ 7 چیزیں ممنوع ہیں۔ یہ 7 چیزیں کب جائز ہوں گی؟ عمرے میں حلق یا قصر کرواتے ہی 7 کام حلال اور جائز ہو جاتے ہیں۔ حج میں پہلی 6 چیزیں جن کا تعلق انسان کے جسم کی زیب و زینت سے ہے، حلق کرانے سے حلال ہو جاتی ہیں، اور 7ویں چیز جس کا تعلق تقاضۂ شہوت سے ہے اس وقت جائز ہوتی ہے جب مرد اور عورت دونوں نے طواف زیارت بھی کر لیا ہو۔
احرام کی وجہ سے حدود حرم میں دو کام ممنوع ہیں، ایک حرم کے جانور کا شکار کرنا اور دوسرا حرم کے کسی گھاس، پودے اور درخت کو چھیڑنا۔ اگر ان ممنوع چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا تو دم لازم آئے گا۔ اگر جنایت یعنی جرم سخت ہے تو دم اور ہلکا ہے تو صدقہ۔ چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا 7واں حصہ اس کو دم کہتے ہیں۔ حج کا کوئی واجب چھوٹ گیا یا کوئی ممنوع کام کر لیا، دونوں صورتیں میں جرمانے کے طور پر دم لازم آتا ہے۔ یہ حدود حرم میں دینا لازم ہے، اس میں سے حاجی یا کسی مالدار کا کھانا جائز نہیں۔ جرم ہلکا ہو تو دم کے بجائے صدقہ دینا پڑتا ہے۔ ہلکے اور سخت جرم کی تفصیل کے لیے ضرورت کے وقت علماء سے اور معلمین سے رجوع کریں، اسی میں بہتری اور خیرخواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی دربار کے اندر قبول فرمائے، اور حج جیسی عبادت ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم سب کو جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔